کہتا ہے یہ جو پیدا ہوتی جاتی ہیں ان کو تم دیکھتے ہو، نظام کیا ہے؟ جو بیج بوتے ہو اس قسم کا پھل آتا ہے۔ بات ساری یہ کہنی تھی۔ تو کہا کہ اگر یہ خارجی کائنات میں یہ اصول و قانون ہمارے ہاں کا جاری و ساری ہے تو تم اس کائنات سے الگ ہو کہیں، تم پہ قانون یہ نافذ نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں آ گیا وہ جس کے لیے یہ اتنا کچھ کہا گیا تھا۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد کہا یہ کہ انا یوم الفصل کان میقاتہ، یہ سب کچھ ہم نے تمہیں اس لیے کہا، یوم الفصل یہاں کہا ہے۔ کیا خوبصورت باتیں ہیں، چونکہ وہ نباتات، پودے، جنسیں، فصلیں، اجناس، پھل، یہ چیزیں کہہ رہا تھا نا۔ وہ فصل تو آپ کے ہاں کہتے ہیں، ہمارے ہاں ہارویسٹ کو ہے نا یہ، اور فصل کہتے ہیں الگ الگ کر دینے والا، فصل کہتے ہیں نتیجہ کسی عمل کا جو عمل سے الگ ہو جاتا ہے۔ کہا کہ ان تمام چیزوں کے بعد تم کس نتیجے پہ پہنچتے ہو؟ وہ یہی ہے نا کہ یوم الفصل جو ہے، ہارویسٹ کا جو وقت ہے، کاٹنے کا جو ہے، بونے کے بعد، کانا میقاتا، قانون کی روح سے وہ مقرر ہے، متعین ہے۔ میقات کسی کام کے لیے جو مقرر وقت ہوتا ہے کسی چیز کا، وہ میقات کہلاتا ہے، اور وہ مقرر ہوتا ہے۔ فصل والوں سے یہ پوچھئے، ذمہ داروں سے، وہ جو وقت مقرر ہوتا ہے وہ کس طرح سے آتا ہے ایسا؟ اب تو معلوم نہیں یہ کیا کیا تبدیلیاں پیدا ہو گئی ہیں خارجی کائنات میں بھی، ابھی اس کے متعلق کچھ سائنسدان بھی کسی نتیجے پہ پہنچے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے یہ موسموں کی تبدیلیاں جو بالکل لگے بندے قانون کے مطابق پہلے ہوا کرتی تھیں، اب یہ بھی آرڈیننسز کے ذریعے ہونی شروع ہو گئی۔ یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کتنے عرصے تک یہ گرمی کا موسم رہے گا، یہ خشک گرمی رہے گی، کب وہ بارش آئے گی، کب وہ ہوا چلے گی۔ ورنہ ہمارے ہاں کا ذمہ دار یوں آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ دیتا تھا کہ چوتھے دن وہ کیا کہتے تھے، پروا آئے گا اور اس میں یہ ہوگا، وہ چوتھے دن پروا آتا تھا۔ وہ اس کی دانش مندی نہیں تھی، اس کا تو تجربہ تھا، وہ قانون تھا جس کے متحد یہ کچھ ہوتا تھا۔ یوم الفصل کان میقاتا، یہ جو اب اس میں جواب آ گیا کہ صاحب یہ جو کچھ ہمیں ڈرا رہے ہو، یہ ہوگا، وہ ہوگا، یوں تباہی آئے گی، تم ختم ہو جاؤ گے، وہ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ وہ قرآن نے کہا کہ وہ جو مہلت کا وقفہ درمیان میں ہم نے رکھا ہوا ہے، تمہارے ہزار بےتابیوں کے باوجود، بےتابیاں نہیں، تمہاری طعن و اعتراض کے باوجود بھی ہم اس میں تبدیلی نہیں کرتے۔ ورنہ آ جاتا ہے نا غصہ کہ روز جو آ کے اس طرح دیا چوبیاں دیندے پے ہو، پھر وہ آتی کیوں نہ تباہی، لاتے کیوں نہیں ہو تم؟ بڑی چیز تھی۔ حضور سے تو یہ کہا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، برداشت کرو جو یوں کچھ کہتے ہیں۔ خود اللہ میاں کو نہیں اس میں یہ غصہ آیا کہ اچھا یہ کہتے ہو کہ لو یوں تو یوں ہی صحیح بچوں، نہیں صاحب، وہ قانون والا خدا ہے، جذباتی خدا نہیں ہے، اسے غصہ نہیں آتا، اسے خوشی نہیں ہوتی۔ میقات ایک لفظ ہے، یوم الفصل جو ہے وہ میقات ہے، قانون کی روح سے وہ متعین ہے وقت جو ہے، اس کی خلاف ورزی ہم بھی نہیں کرتے۔ اور جو بھی خدا کے نام کے اوپر اس دنیا میں نظام اقتدار قائم کرے گا، خدا کی صفات میں یہ صفت اس کے لیے ہوگی کہ قانون کے خلاف وہ کبھی نہیں کرے گا۔ قانون غیر متبدل ہوگا، قانون خدا کا مقرر کردہ ہوگا، اور وہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی تو ایک طرح وقت بھی نہیں بدل سکے گا۔ میقات، یوم الفصل کان میقات، وہ جب وقت پورا ہو جائے گا اور وہ یا وقت آ جائے گا، وہ جو ہے اس میں ہوگا کیا؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، یہ لفظ بھی ایک صاحب نفخ صور یہ قرآن میں آتا ہے، ترجمے ہمارے ہاں ہوتے ہیں جب سور پھونکا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ تصور ہوگا کہ قیامت کے دن وہ ایک فرشتہ
سور سرنا کو کہتے ہیں، وہ نرسنگا ہوتا ہے، بگل جس کو آج آپ کہتے ہیں، تو بگل کو بجایا جاتا ہے۔ جنگ کے زمانے میں جنگ کے لیے تو یہ بگل، آج بھی بگل کام دیتا ہے، اور اس زمانے میں تو بگل ہی آواز ہو سکتی تھی، بڑی آواز، لاؤڈ سپیکر ہوتے نہیں تھے، اس کو بھی کہتے تھے۔ نفخہ فی الصور کے معنی ہوتے تھے کہ اس میں پھونکنا، معنی لیے جاتے تھے میدان جنگ کا۔ قیامت میں یہاں والوں کے متعلق یہ لفظ نہیں استعمال کرتے تھے، ہمارے ہاں کے مفسر۔ قیامت میں ایک فرشتہ سور پھونکے گا، نرسنگا، اور پھر یہ مردے قبروں سے اٹھیں گے، اور اٹھ کے تو وہ وہاں میدان حشر میں جائیں گے۔ یہ تصور ہمارے ہاں یہ سور کا تھا، معاف رکھیے گا۔ جیسا بار بار میں دہرائے چلا جا رہا ہوں، آخرت کی زندگی کے متعلق جو کچھ بھی قرآن نے کہا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ ہمارے شعور کی موجودہ سطح سے بلند چیز ہے۔ وہ حقائق ایسے ہیں کہ اس وقت ہم ان کو بیان ہی نہیں سمجھ سکتے وہ کیا ہے۔ مثال کے ذریعے سے قرآن نے بیان کیا ہے، تشبیہاً تمثیلاً ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے، حقیقتاً نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی کنہ اور حقیقت کیا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے، ایسا بھی کچھ ہوگا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اس کا تعلق صرف اخروی زندگی سے نہیں ہے، قرآن کا تعلق اس دنیا کی زندگی سے ہے۔ وہ اس لیے یہ چیزیں منواتا ہے کہ اس کا اثر پڑتا ہے آپ کی اس دنیا کی زندگی پر، انفرادی زندگی پر، اجتماعی زندگی پر، عالمگیر انسانیت کی زندگی پر۔ ورنہ اگر یہ بات نہ ہو اور اس کا نتیجہ صرف قیامت تک ہی ہو تو اس کا کچھ فائدہ ہمیں نہیں پہنچ سکتا۔ تو بہرحال عربی زبان کی روح سے بھی، یعنی یہ عجیب چیز ہے ان کے ہاں، صورت تو آپ جانتے ہیں نا، سواد کے ساتھ جو صورت ہوتی ہے، شکل و صورت جس کو آپ کہتے ہیں، صورت ہوتی ہے، وہ پیکر ہوتا ہے، فگر جسے آپ کہتے ہیں کوئی چیز، اس کی جمع بھی صور ہے، پیکر۔ وہ پیکر جن میں توانائیاں نہیں رہتی ہیں، ان میں نئی توانائیاں پھونک دی جائیں گی۔ وہ قومیں جن کو کمزور کر دیا گیا تھا، بے بس کر دیا گیا تھا، ناتواں بنا دیا گیا تھا، وہ انقلاب ایسا آئے گا کہ ان کے جسد ناتواں کے اندر نئی توانائیاں پھونکی جائیں گی۔ میں یہ مفہوم لیا کرتا ہوں، اور اس کے لیے اگلی آیت اگلی صورت جب آئے گی نا، وہاں اس کی تفسیر ملے گی کہ یہ جو انقلاب والے ہیں، یہی بات نہیں ہے کہ یہ خود اپنی کامیابی اور اپنی فتح چاہتے ہیں، اپنا غلبہ چاہتے ہیں، ورنہ عام طور پہ تو مقصود یہی ہوتا ہے سلطنتوں کا بھی، افواج کا بھی، کہ اپنا غلبہ، اپنی وکٹری۔ وہاں کہا ہوا ہے کہ یہ بات نہیں ہے، بات تو وہاں تفصیل سے برس کروں گا۔ کہا یہ ہے کہ یہ وہ ایک مثال جو ہے وہ عرض کر دوں، وہ بچپن کے پڑھی ہوئی یہ چیزیں بھی کام آ جاتی ہیں۔ وہ تصوف والے اور شریعت والوں کی تو آپس میں کھٹ پٹ چلی آتی ہے نا، یہ تو وہ تصوف والے کہا کرتے تھے کہ یہ شریعت والے یہ ٹھیک ہے، یہ دریا میں چھلانگ لگاتے ہیں، تیرنا جانتے ہیں تاکہ خود دوسرے کنارے جا لگیں، اور تصوف والے ہم بھی دریا میں چھلانگ لگاتے ہیں تاکہ ڈوبنے والے کو بچا کے لے جائیں۔ ہے تو بڑی چیز، قرآن آگے چل کے بتائے گا کہ یہ جو غلبہ اپنا چاہتے ہیں، اپنی کامیابی چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ خود دریا کے پار ہو جائیں، یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ جو پار خود نہیں ہو سکتے ان کو ساتھ لے کے پار ہو جائیں۔ یہ تھا، اگلی صورت میں آئے گی یہ بات۔ تو یہ جو قرآن نے یہ کہا کہ ان کے یہ تو غالب آئیں گے ہی، ان کے غلبہ سے وہ قومیں کہ جن کو کچل کر رکھ دیا، کمزور بنا دیا، ناتواں بنا دیا، جن کو جسد بے جان بنا دیا ہے، ان کے ان پیکروں میں اثر نو